السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ جمعرات کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پر اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی، جس پر رائے شماری کے بعد شہباز شریف 180 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا یہ ووٹ ایسے وقت میں لیا ہے جب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ شہباز شریف نے بتایا کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے سینٹ میں اپنے نمائندے بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے اور امید ہے کہ آج سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے ارکان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ 20 اراکین اسمبلی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کا ووٹ وزیر اعظم کے حق میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فواد چودھری کے مطابق وزیر اعظم کو 172 ارکان کے بجائے صرف 160 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا یہ ووٹ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی بڑی شکست ہے۔ پاکستان میں رواں سال مہنگائی کی وجہ سے حج کا فریضہ ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس سال پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے حج کا کوٹا مکمل استعمال نہیں ہو سکے گا اور کچھ حجاج کا کوٹا سعودی حکومت کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں مہنگائی کی وجہ سے جس طرح دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، ایسے ہی حج کے لیے بھی لوگوں کو اخراجات ادا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں افراد یہ مذہبی فریضہ سر انجام دینے کے لیے سعودی عرب جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن رواں سال ملک میں بہت حد تک بڑھی ہوئی مہنگائی اور روپے کی گرتی ہوئی قدر نے حج کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ رواں سال سرکاری حج کے اکانومی پیکج کی قیمت پاکستان کے شمالی علاقوں کے لیے 11,75,000 جبکہ جنوب میں واقع علاقوں سے 11,65,000 روپے ہے، جبکہ حج کا دورانیہ 40 دن کا ہوگا۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے ہونے والے حج کے مختلف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، جن کے لیے 15 سے 18 لاکھ روپے تک کہا جا رہا ہے، لیکن نجی ٹور آپریٹرز کا کہنا ہے کہ اس سال حج کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ رواں سال پاکستانی حکومت نے استعمال نہ کی جانے والا حج کا کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس بارے میں حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ پاکستان میں حال ہی میں بیرون ملک سے آنے والے 2 افراد میں منکی پاکس کی تصدیق ہونے کے بعد پاکستان کی وزارت صحت نے تمام متعلقہ حکام کو بیرونی ممالک سے پاکستان کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر آنے والے مشتبہ مسافروں کی اسکریننگ میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کے قومی ادارے صحت NIH کے مطابق حال ہی میں پاکستان پہنچنے والے مسافروں میں سے 2 میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق کے بعد ایک مریض کو اس کے اسلام آباد میں واقع اپنے گھر میں، جبکہ دوسرے کو پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS کے دیگر مریضوں سے الگ رکھا گیا ہے اور ان مریضوں کے رابطے میں رہنے والے دیگر افراد کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں الائنس فار ہیومن رائٹس کے ارکان نے ایک مشترکہ بیان میں اختلاف رائے پر طالبان کے منظم کریک ڈاؤن اور افغانستان میں انسانی حقوق کے محافظوں پر گہرے جبر کے حوالے سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے۔ الائنس نے اپنے دستخطوں سے جاری ایک بیان میں کہا کہ تنقیدی آوازوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دائرے اور پیمانے میں اضافہ ہوا ہے، جس کا مقصد ملک میں اظہار رائے کی آزادی کے حق کو کچلنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل
جمعرات کو ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے جس میں طالبان قیادت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ خواتین کی تعلیم اور کام تک رسائی پر پابندیاں فوری طور پر واپس لے اور اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے مقامی خواتین عملے پر حالیہ پابندی کی مذمت کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے مطابق مسودہ قرارداد میں طالبان کے ہاتھوں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کے بڑھتے ہوئے کٹاؤ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور جاپان نے مشترکہ طور پر قرارداد کا مسودہ تیار کیا ہے۔ سفارتکاروں کو توقع ہے کہ اسے 15 رکنی کونسل منظور کر لے گی۔ آج جمعرات کو ووٹنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس 1 سے 2 مئی تک دوحہ قطر میں افغانستان کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے سفیروں کے بند دروازوں کے پیچھے ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ طالبان کے خواتین پر بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کے تناظر میں کیا کیا جانا چاہیے۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خواتین کے امن و سلامتی کے ورکنگ گروپ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ دوحہ کانفرنس میں افغان خواتین کے نمائندوں کو شامل کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط پر زور دیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغان خواتین رہنماؤں سمیت انسانی حقوق کے محافظ، امن ساز اور سول سوسائٹی کے نمائندے دوحہ قطر میں 1 سے 2 مئی کو منعقد ہونے والے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندوں کے اجلاس میں شریک ہوں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان خواتین کی بامانی شرکت کے بغیر کوئی بھی مباحثہ، نتائج یا فیصلے غیر اہم ہوں گے۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو صوبے بلخ کے ایک ٹریفک حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قندھار میں اسلوس کے صوبائی حکام نے بتایا کہ جمعرات کو صوبے زابل میں قندھار کابل ہائی وے پر ایک مسافر بس کی ٹکر سے 6 مسافر ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہو گئے۔ چین کے وزیر خارجہ لی شینگ فو اس وقت نئی دہلی کے دورے پر ہیں۔ وہ جمعے کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کی غرض سے دہلی آئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کے پیش نظر ان کے اس دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ جب تک سرحد پر صورتحال معمول پر نہیں آتی، باہمی رشتے بھی معمول پر نہیں آ سکتے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ سرحد پر جاری بحران ختم ہو گیا ہے اور اب دونوں ملکوں کے تعلقات معمول کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تجزیہ کار دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع کی ملاقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس ملاقات سے باہمی رشتوں میں کسی اہم پیش رفت کی امید بہت کم ہے۔ امریکہ کی ایوان نمائندگان سے حکومتی قرضوں کی حد میں 15 کھرب ڈالر کا اضافہ اور حکومتی اخراجات میں کمی کا بل منظور ہو گیا ہے۔ ریپبلکنز نے انتہائی کم ووٹوں کی برتری سے یہ بل منظور کرایا ہے۔ بدھ کو ایوان نمائندگان میں بل پر رائے شماری ہوئی تو اس کے حق میں 217 جبکہ مخالفت میں 215 ووٹ ڈالے گئے۔ واضح رہے کہ اس وقت امریکہ کی حکومت پر 310 کھرب ڈالر واجب الادا ہیں اور حکومت قرضوں کے حصول کی بالائی حد تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت کو اقتصادی بحران سے بچنے کے لیے مزید قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ صدر جو بائیڈن پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے پیکج کو ویٹو کر دیں گے۔ یوکرین کے جنوبی شہر میکلیف پر جمعرات کے صبح روسی میزائل حملے میں ایک شخص ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام ایپ پر کہا ہے کہ رات کے وقت روس نے 4 کلیبر میزائلوں سے میکلیف پر بمباری کی جو اس نے بحیرہ اسود سے داغے تھے۔ حملے سے گھروں اور اپارٹمنٹ کی عمارت کو نقصان پہنچا، جبکہ روس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوجی اہداف پر حملہ کرتا ہے۔
यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने बुध के रोज चीन के सदर शी के साथ फोन पर एक तवील और बामानी बातचीत की है, जिसमें जंग को खत्म करने के मकसद से अमन मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई इक़दाम के तौर पर बीजिंग और कीव में एलची भेजने पर इत्तेफाक हुआ है। जेलेंस्की ने ट्विटर पर एक तबसरे में शी के साथ अपनी तकरीबन 1 घंटे तवील गुफ्तगू की कोई तफसीलात नहीं बताईं, जो कि 14 माह कबल रूस के हमले के बाद चीनी सदर के साथ उनका पहला मामूल का राब्ता है। चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शी ने जेलेंस्की से रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपील की और खबरदार किया कि जौहरी जंग में कोई फातेह नहीं होता। वो बज़ाहिर रूस के टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरे का हवाला दे रहे थे। चीन के सरकारी टीवी ने कहा कि शी की हुकूमत मुमकिना सियासी तस्फिये के बारे में बातचीत के लिए एक खुसूसी नुमाइंदा यूक्रेन भेजेगी। नेटो के सरबराह यान्स स्टॉल्टनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन को 98% से ज्यादा जंगी गाड़ियां मिल चुकी हैं, जिनका नेटो के इत्तेहादियों और शिराकतदारों ने वादा किया था। डिलीवरी में 1550 बख्तरबंद गाड़ियां और 230 टैंक शामिल हैं। जुमेरात को ब्रसल्स में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेटो ने 9 से ज्यादा नए यूक्रेनी आर्मर्ड ब्रिगेड्स को तरबियत दी है और असलहे से उन्हें लैस किया है, जिससे यूक्रेन मकबूजा इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में आ गया है। स्टॉल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर जेलेंस्की के दरमियान टेलीफोन कॉल का खैर मकदम किया है, लेकिन इस बातचीत से यह हकीकत तब्दील नहीं होती कि चीन ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत नहीं की है। और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉव ने जुमेरात को सहाफियों को बताया कि रूस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली बातचीत का खैर मकदम किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने तबीयत की खराबी के बाइस बुध और जुमेरात के लिए अपनी इंतखाबी रैलियां मनसूख कर दी हैं। तुर्की में 14 मई को सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं। रजब तैयब अर्दवान ने बुध को एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टरों की हिदायत पर वो आज घर में आराम करेंगे। उनकी जमात के डिप्टी चेयरमैन अरकान कंदमीर का कहना है कि अर्दवान जुमेरात को जनूबी सूबे मर्सियान में जौहरी पावर प्लांट में मुनक़िदा तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि मंगल को अर्दवान ने एक लाइव इंटरव्यू को तबीयत खराबी के बाइस मुख्तसर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेदे में दर्द महसूस हो रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और कज़ाफी बाबर और न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।